والإيمان بالأقدار. رواه الإمام الهمام أبو داود في سننه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے. میرے معزز دوستو، آج 12 فروری 2025 بروز بدھ ہے، اور آج کا دن ہم نے مولانا قاری محمد قابل صاحب کی دعوت پر ہمارے عزیزم، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اعجاز احمد سمرو کو اللہ رب العزت نے ان کے واسطے سے مجھے یہاں پہنچا دیا ہے. اللہ تعالی حضرت قاری صاحب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ سب دوستوں کو اللہ پاک خوش و خرم رکھے کہ آپ بالکل اس دور دیہات میں آ کر، دور دراز علاقے میں آ کر آپ نے یہاں اس کانفرنس کو عزت بخشی. اللہ جل شانہ ہمارے حضرت قاری قابل صاحب کی زندگی میں برکات عطا فرمائے، رب کریم ان کی عمر میں برکات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس گلشن کو شاد اور آباد رکھے. میرے دوستو، پروگرام کا عنوان ہے بیدار امت کانفرنس. بیداری امت کا مطلب ہے، بیٹا آپ لوگ ذرا آپ خاموشی کا مظاہرہ کریں گے تو میں کچھ کہوں گا. بس آپ خاموش ہو جائیں، میں خود خاموش کروں گا، بس آپ سارے چپ ہو جائیں، مجھے چپ کرانا آتا ہے. اصل میں ساتھی چلتے پھرتے ہیں نا، پھر دھول آتی ہے تو مجھ سے بات نہیں ہو سکتی، اسی لیے جو بیٹھا ہے تو بیٹھا ہی رہے. میرے دوستو، بیداری امت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی ترتیب، ایسی ترغیب، ایسی تقریر، ایسا معاملہ پیش ہو جس سے امت کو اس کا مقصد سمجھ آئے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، اور دنیا میں جس لیے آئے ہیں کیا وہ ہمیں میسر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اگر میسر نہیں آ رہا تو پھر اس میں ہماری غلطی کیا ہے، ہماری غفلت کیا ہے. اس غفلت سے خود کو دور کریں گے تو اسے بیداری کہتے ہیں. امت مسلمہ کی بیداری کے لیے بنیادی طور پہ ضروری ہے کہ انسان کے پاس علم ہونا چاہیے، علم دین بھی ہو، علم دنیا بھی ہو. یہ بات ذہن میں رکھے کہ علم دین کا تعلق بندے کی دنیا سے بھی ہے، بندے کی آخرت سے بھی ہے، اور علم دنیا کا تعلق جو ہے وہ صرف دنیا سے ہے، جبکہ علم دین دونوں جہانوں سے ہے. جب ہم علوم حاصل کریں گے، علوم سے فیض یاب ہوں گے، علوم سے متمتع ہوں گے، تو پھر ہمیں ہمارے حقوق سمجھ آئیں گے، اور پھر امت کی بیداری کے لیے انسان کوشش کرے گا. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ کے اور ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور آقا نامدار نے اعلان نبوت فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مکہ مکرمہ کا وہ طبقہ تھا جن کی ذہنیت یہ تھی کہ بت ہمارے خدا ہے، جن کا ماننا یہ تھا کہ یہ بت ہمارے الہ ہے، اور وہ ان بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے. اور ان لوگوں نے اپنے ماتھے، اپنے جبین نیاز کو بتوں کے سامنے جھکا دیا تھا. حضور پاک نے کیا ترتیب اختیار کی تھی کہ مکہ میں مسلمان بیدار ہوئے تھے، وہ کیا ترتیب تھی. صحابہ کرام کو بیداری نصیب ہوئی تھی. وہ کیا معاملہ تھا کہ صحابہ کرام اٹھے اور پوری دنیا پر پہنچے. اس کی 2 3 4 وجوہات ہیں. میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلی وجہ رکھنے لگا ہوں. یاد رکھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو معیار اور انداز تھا، وہ دعوت کا معیار بڑا کھلا، بڑا واضح،
بڑا ججاتullah میں عیار تھا، کیونکہ نبی نے اپنے لیے دعا جو مانگی تھی فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی نے، تو جو چیز اللہ نے انہیں دی تھی وہ میرے پاک نبی کو بھی ان سے بڑھ کے میسر آئی تھی۔ وہ دعا تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کا مطلب تھا اللہ مجھے میری دعوت پر شرح صدر عطا فرما، یہ داعی کی پہلی خصوصیت ہے۔ ویسر لی امری، اللہ مجھے اسباب عطا فرما، یہ داعی کی دوسری ضرورت ہے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ مجھے عوامی زبان سمجھانے کے لیے عطا فرما، یہ داعی کی تیسری ضرورت ہے۔ یفقہوا قولی، تاکہ امت میری بات پہ عمل کرے، سمجھ گئے۔ یہ داعی کی چار بنیادی صفات ہیں، حضور پاک نے بھی یہی اپنائی تو پھر امت بیدار ہوئی۔ حضور پاک نے بھی یہی ترتیب اختیار کی، پھر امت بیدار ہوئی۔ سب سے پہلی ترتیب رب اشرح لی صدری، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شرح صدر کے ساتھ اللہ جل شانہ کے دین کو پیش کیا تھا۔ آپ کی خدمت میں بات کرنے لگا، توجہ سے رکھنا، آج ملک پاکستان میں اگر اسلام ہے تو اس کا دروازہ حضور پاک مکہ میں ہے۔ مکہ وہ جگہ ہے جو بوادن غیر ذی زر، وہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، وہاں پانی کا دریا نہیں ہے، پانی کا سمندر نہیں ہے، پانی کی نہریں نہیں ہیں، پانی کا باقی نظام نہیں ہے۔ تو جہاں پانی نہیں ہے وہاں تیراکی کیسے ہوگی؟ جہاں پانی نہیں ہے وہاں تیرنا کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا ان لکا فی النہاری سبحا طویلا، محبوبم آپ نے لمبا تیرنا ہے۔ سندھی غیورو، اس تیرنے کا معنی پانی کا تیرنا نہیں ہے بلکہ پانی کے تیراک کی مثال ہے، دعوت کے ذریعے پانی کے تیراک کی اگزامپل ہے۔ پیغمبر کی تبلیغ کے انداز کے ذرائع سے کیا مطلب کہ جب تیرنے والا پانی میں اترتا ہے تو وہ مسلسل تیرتا ہے، جب تیرنے والا پانی میں تیراکی کرتا ہے، تیراک اور سوئمر بنتا ہے تو وہ مسلسل چلتا ہے۔ اس میں وہ نہیں دیکھتا کہ اگر میں رک گیا تو پھر میرا آرام کا وقت ہو جائے گا، جی نہیں، اگر وہ رکے گا تو ڈوبے گا، وہ وقفہ کرے گا تو غرق ہوگا، وہ وقفہ کر کے ٹھہرے گا تو تیراکی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے تیراک پانی میں مسلسل تیرتا ہے، مسلسل چلتا ہے۔ تو یہی پاک پیغمبر کو فرمایا گیا، فرمایا ان لکا فی النہاری سبحا طویلا، محبوبم آپ نے دن میں لمبا تیرنا ہے۔ پتہ چلا یہ دعوت تیراکی ہے تو نبی نے دین کی دعوت دینی ہے، مسلسل دینی ہے، اس میں وقفہ نہیں کرنا، اسٹاپ نہیں کرنا، اس میں رکنا نہیں ہے بلکہ مسلسل چلنا ہے۔ تو داعی کی پہلی ضرورت ہے دعوت تسلسل کے ساتھ دے، داعی کی پہلی ضرورت ہے دعوت مسلسل دے، اس میں فرق نہ آنا چاہیے۔ آج بیداری امت کانفرنس ہے تو اس کا پہلا ایجنڈا، پہلا پوائنٹ، پہلا نقطہ، خط اول یہ ہے کہ دعوت دیں، دین سمجھائیں، دین پہنچائیں۔ تو اس میں سستی نہ کریں، کاہلی نہ کریں، غفلت نہ کریں، ٹھہراؤ نہ رکھیں، وقفے نہ رکھیں، اسٹاپ نہ رکھیں، بلکہ مسلسل دعوت دیں جیسے حضور نے دی تھی، وہی طریقہ اختیار کریں گے، امت بیدار بھی ہوگی، امت کام بھی کرے گی۔ یہ پہلا عنوان ہے کہ داعی کو اپنے اندر مسلسل دعوت رکھنے کے لیے، مسلسل دعوت دینے کے لیے، اپنے من میں مسلسل دعوت کا جذبہ موج زن کرنے کے لیے اس ترتیب پہ عمل کرے۔ اور حضور نے اس پہ عمل کیا، حضور نے نہ دن دیکھا، نہ حضور نے رات دیکھی، نہ حضور نے سردی دیکھی، نہ حضور نے گرمی دیکھی، نہ موسم کی تپش کو دیکھا، نہ
حالات کے اتار چڑھاؤ کو دیکھا بلکہ مسلسل امت کی بیداری کی دعوت دی ہے۔ آپ کو میں ایک واقعہ عرض کرنے لگا ہوں، ابو جہل جو تھا یہ مکہ کا بزنس مین تھا۔ اس ابو جہل کا معاملہ یہ تھا کہ یہ لوگوں سے قرضے لے کر کاروبار کرتا تھا، پھر لوگ اس کے پاس آتے اپنے قرضے وصول کرتے اور اس سے مال لے جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا اس نے یمن کا ایک تاجر تھا جس کا نام عمر کا بیٹا طفیل تھا، طفیل بن عمر کا قرض دینا تھا۔ یہ سورہ من حیات الصحابہ میں ہے، ابو عبد الرحمن نے لکھا ہے، المصری مصنف ہے، وہ فرماتے ہیں طفیل ابن عمر دوسی یہ مکہ مکرمہ آیا، ابو جہل کے پاس پہنچا، ابو جہل سے اپنے پیسوں کی وصولی کی۔ رات کا وقت تھا، یہ رک گیا تاکہ صبح کی پرا پھوٹے گی میں سفر کروں گا۔ یہ رات کا وقفہ ہوا، جب یہ سونے لگا ابو جہل یہ کپاس کے پھمبے اٹھا کے آیا اور روئی کے پھمبے اٹھا کے اس کو کہنے لگا بھئی تم کانوں میں روئی رکھ لو۔ اس نے ابو جہل سے کہا اوے میں پہلے بھی تیرے شہر مکہ میں آیا ہو، پہلے تو نے یہ کانوں میں مجھے اس طرح چیزیں نہیں دی، کئی سال پہلے بھی آیا تھا، اب مجھے کان میں یہ روئی کے پھمبے کپاس کے پھمبے ڈالنے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا وجہ یہ ہے ہمارے مکہ میں ایک شخص آیا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نعوذ باللہ جادوگر ہے۔ تو اس نے کہا وہ جادو پڑھتا ہے، جب کان میں جادو آتا ہے لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ اس نے کیا کہا تو میرا دوست ہے طفیل، میں چاہتا ہوں تو اس کے معاملات میں پھنس نہ جا، اس لیے کانوں میں ڈال لے۔ اس کے پاس شاعری کا کلام ہے، اس کے پاس کہانی کا کلام ہے، اس کے پاس سجا کے الفاظ ہیں، وہ تمہیں گرفتار کر لے گا۔ ابو جہل کے کہنے پہ طفیل نے اپنے کانوں میں روئی کے پھمبے ڈالے اور سو گیا۔ لیکن جب رات کا وقت ہوا، گھٹا ٹوپ اندھیرا رات کا چھایا، حضور پاک اپنے گھر سے اٹھے، مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں بیت اللہ کے صحن میں آئے، بالکل اکیلا ماحول تھا۔ نبی نے نیت نماز کی باندھی، سورۃ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی، سورۃ فاتحہ ختم کی، نبی نے پڑھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یوں پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم پڑھتے چلے گئے۔ رات کا وقت تھا، خاموشی اور سناٹا تھا، تو ابو جہل کے اس مہمان نے اپنی کانوں سے روئی ہٹائی اور سنا یہ آواز کس کی ہے، تو وہ اندر کمرے میں بیٹھ نہ سکا، وہ برآمدے میں آیا، برآمدے سے صحن میں آیا، آواز سننے لگا، کہنے لگا آواز تو بہت اچھی ہے، یہ ابو جہل میرے دوست کو کیا ہو گیا ہے، یہ اس اچھی آواز کو جادوگری کہتا ہے، یہ اس بہتر آواز کو غلط کہتا ہے۔ اپنے دل میں کہا اوے طفیل بن عمر دوسی تو پڑھا لکھا ہے، ٹیلنٹ رکھنے والا ہے، صلاحیت رکھنے والا ہے، تجھ میں تو بڑا مقام ہے، جا تو اس بندے کی بات سن، اس سے بات کر، غلط باتوں کی تو رزسٹ کر دینا، غلط باتوں کی تو تردید کر دینا، بری باتوں کی تو غلط کہہ دینا، اچھی باتوں کی تو تسلیم کر لینا۔ انہوں نے کہا جی دل میں یہ جواب آیا، کہا بہت اچھا، یہ آیا آواز کے پیچھے چلتا چلتا جدھر سے آواز جاتی طفیل اس کے پیچھے جاتا، حضور پاک کے پیچھے آیا، پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے ٹھہرا، حضور پاک نے تلاوت ختم کی، دعا پوری کی، جب یوں پیچھے دیکھا تو یہ طفیل بیٹھے تھے، طفیل اجنبی تھے، یہ مکہ کے نہیں تھے، یہ تو یمن کے تھے۔ پیغمبر نے انہیں دیکھا، ان سے تعارف پوچھا، ان کی آمد کا مقصد پوچھا، ان کی آمد کی وجہ پوچھی، ان کے آمد کی ریزن پوچھی، ان کے آمد کی بیس پوچھی، ان کے آمد کی بنیاد پوچھی کہ آپ کون ہیں، کیوں آئے ہیں؟ اس نے کہا جی میں تو کاروباری بندہ ہوں، بزنس مین ہوں، میں ٹریول فار بزنس کرتا ہوں، اپنا تجارتی سفر کرتا ہوں، یہاں میرا ایک تجارتی ساتھی عمر بن حشام ابو جہل کا نام لے کر کہا میں اس کے پاس آیا ہوں، میں یہاں پہنچا ہوں تاکہ اس سے مالی لین دین کروں، لیکن میں اس کے گھر میں سویا ہوا تھا، اس نے مجھے کان میں روئی کے پھمبے دیے، پھر میں نے سوچا آپ کی بات تو اچھی ہے، میں ذرا
آپ کے پاس آؤں, آپ سے بات کروں. اس نے تو سننے پر پابندی لگائی, لیکن میں سننا چاہتا ہوں. مجھے بتائیں آپ کون ہیں, مجھے بتائیں آپ کی باتیں کیا ہے, مجھے بتائیں آپ کی دعوت کیا ہے, مجھے بتائیں آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں, مجھے بتائیں کہ آپ کی ڈیوٹی, آپ کی ذمہ داری, آپ کی رسپانسبلٹی, آپ کا معاملہ کیا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کا وقت نہیں دیکھا. میں نے کہا دائی کی صفت یہ ہوتی ہے, وہ تسلسل سے دعوت دیتا ہے, وہ مسلسل دعوت دیتا ہے. جیسے تیراک مسلسل چلتا ہے ایسے دائی مسلسل چلتا ہے. تو نبی کی ڈیوٹی تھی ان لک فی النہار سبحا طویلا, مسلسل چلنا, مسلسل دعوت دینا. تو نبی نے دعوت دینا شروع کی. فرمایا اے دوسی قبیلے کا جوان, عمر کا بیٹا طفیل سن لے, انی رسول اللہ علیکم جمیعا, مجھے اللہ نے کائنات کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے. میں انسانوں کا بھی نبی ہوں, میں جنات کا بھی نبی ہوں, میں قیامت تک آنے والے ہر بندے کا بھی نبی ہوں. میں اللہ سے کلمہ لایا ہوں, دین لایا ہوں, شریعت لایا ہوں, ایمان و اسلام و ایقان و احسان لایا ہوں. اور میں یہ بتانے آیا ہوں اور بندوں کی عبادت سے نکلو, بندوں کی رب کی عبادت پہ آؤ. اور لوگوں کی عبادت سے نکلو, لوگوں کی رب کی عبادت پہ آؤ. ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا, یہ اپنی کچھ کام خدمت کر نہیں سکتے, یہ ہماری کیا کریں گے. غیر اللہ کے سامنے سر نہ جھکاؤ. فاسجدوا للہ الذی خلقہن, اس اللہ کے سامنے سر جھکاؤ جس اللہ نے چاند کو بھی پیدا کیا ہے, سورج کو بھی پیدا کیا ہے, ستاروں کو بھی پیدا کیا ہے, پہاڑوں کو بھی پیدا کیا ہے, پانیوں کو بھی پیدا کیا ہے, زمین کو بھی پیدا کیا ہے, درندوں کو, چرندوں کو, پرندوں کو بھی پیدا کیا ہے. اس اللہ کے سامنے سر جھکاؤ. یہ چند روزہ زندگی ہے, دنیا چھوڑ جانا ہے, ہم نے مر جانا ہے, ہم نے اللہ کے دربار میں جانا ہے. اس لیے بہتر ہے شریعت مانو, دین مانو. اور میں کلمہ لایا ہوں انی رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں. لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں, کوئی الہ نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی اللہ نہیں, کوئی الہ و خدا نہیں ہے, نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. وہ شرک سے پاک ہے, ہمسری سے پاک ہے, برابری سے پاک ہے. وہ توحید کا معاملہ رکھنے والا ہے. غموں میں جس کو پکارو اللہ, خوشی میں جس کو پکارو اللہ, دن میں جس کو پکارو اللہ, رات میں جس کو پکارو اللہ, صبح جس کو پکارو اللہ, شام جس کو پکارو اللہ, سردی میں جسے پکارو اللہ, گرمی میں جسے پکارو اللہ, وہ جس موسم میں پکارو اللہ تمہیں دے گا. اولاد مانگنی ہے رب سے مانگو, رزق مانگنا ہے رب سے مانگو, عزت مانگنی ہے رب سے مانگو, دولت مانگنی ہے رب سے مانگو. وہ دربار ہے جہاں سر جھکتا ہے, وہ دربار ہے جہاں سر جھکایا جاتا ہے. جب اللہ کے سامنے سر جھکاؤ گے تو یاد رکھنا رب تمہیں در در کی ذلت سے بچا لے گا, در در کی نحوست سے بچا لے گا, در در کے ذلت کے ذلیل ہونے سے اللہ بچائے گا. اور طفیل میری دعوت یہ ہے, یہ دین کی باتیں میں نے تمہیں سمجھائی, یہ قرآن لے کر میں آیا. صدق غیور حضور کی یہ دعوت دینا تھا. اس رات کے لمحے میں جو طفیل دل میں کفر رکھتا تھا, رب نے اسلام اس کے دل میں گھر کیا. اللہ نے اسلام کی وقت, عزت, عظمت, شان, معرفت, بلندی, مرتبہ اس کے دل میں یوں پیوست کیا. اس نے نبی پاک کا دامن رحمت تھاما اور حضور کے دامن رحمت کو تھام کے عرض کرنے لگا, آپ کی دعوت جادوگروں کی نہیں ہے, یہ سحری کی نہیں ہے, کاہنی کی نہیں ہے, یہ کسی اور بری چیز کی دعوت نہیں ہے. واقعی یہ میں شاعری جانتا ہوں, یہ شاعری نہیں ہے, یہ دین ہے, یہ بہتان نہیں ہے, یہ سچ ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ حق ہے. آپ ہاتھ بڑھائیے, میں کلمہ پڑھ کے آپ پہ ایمان لانا. تاجدار ختم نبوت شان محمد الرسول اللہ, نعرہ تکبیر. میری بات کا مطلب یہ دائی کی بیداری امت کے لیے صفت ہے کہ وہ مسلسل دعوت دے.
رکے نہیں، اپنی دعوت کے اوپر اس کو شرح صدر ہونا چاہیے۔ یوں نبوت نے دعوت دی ہے اور پھر امت میں کتنی بیداری آئی، اس کا وصولی رزلٹ کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا۔ آؤ حدیث کی کتابیں کھولو، اس دھرتی پر کتاب حدیث ہو اور شاید اس کا کوئی صفحہ خالی ہو جہاں یہ لکھا ہوا نہ ہو ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو ہریرہ فعل رسول اللہ ہکذا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، حضور نے یوں فرمایا، یوں بتایا، یوں کیا، یوں کرایا، یوں حکم دیا، یوں بات بتلائی۔ ابو ہریرہ یہ وصولی ہے اسی طفیل بن عمر دوسی کی جس نے پیغمبر کا دامن تھاما، پھر اپنی قوم کے پاس گیا، اپنے قبیلے کے پاس گیا، اپنے افراد کے پاس گیا، اپنی فیملی کے پاس گیا اور انہیں دعوت دی، شریعت کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، اسلام اور اسلام کے نبی کی۔ پھر ابو ہریرہ چل کے آئے اور حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے اور دنیا کو حضور کا پیغام دیا۔